ایک اور حدیث مبارکہ ہے استوانہ عائشہ کی. استوانہ عائشہ یہ کون سا استوانہ ہے کہ اس یعنی ستون، یہ وہ ستون ہے کہ ماہ رجب 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے بعد جب قبلہ بدل گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے چند دنوں تک اس ستون کے قریب نمازیں ادا فرمائی. پھر مقام مصلی پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور نمازیں شروع فرما دی. اب ہوا یہ کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو بہت کم صحابہ کو پتہ تھی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں. سنیے گا حدیث سنیے گا. حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ ہاں حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی سوال کرنے آئے. تو حضرت عائشہ نے پہلے کہہ دیا میں مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں سے وہ ستون جانتی ہوں. سنیے گا حضرت عائشہ کے الفاظ سنیے گا. آپ نے کہا میں مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں سے وہ ستون جانتی ہوں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں اور باری باری اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر محبوب نے کچھ عرصہ نمازیں پڑھی تھی، کچھ عرصہ نمازیں پڑھی. تو حضرت عائشہ نے کیا نتیجہ نکالا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کو پتہ لگ جائے تو وہ قرآن اندازی کرے اور اس کے پاس آ کے نمازیں پڑھیں. بولا جی مکان کی برکت کوئی نہیں ہوتی، مکان کی برکت کوئی نہیں ہوتی. میں نے کہا مکان مولوی صاحب برکت والا نہیں ہوتا، مکین آتا ہے اس کو برکت والا کر دیتا ہے. آپ ہمارا مدعا تو سمجھے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکین آتا ہے اس کو برکت والا کر دیتا ہے، یہ مکین کی برکت ہوتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہ عنہا سے صحابہ نے بڑی ضد کی، بتائیے بتائیے بتائیے. آپ نے نہیں بتایا. اب جب یہ دیگر صحابہ اٹھ کے چلے گئے تو چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بانجے تھے، یہ بیٹھے رہے. اب وہ دوسرے صحابہ نے کیا کام کیے؟ یار میں آپ کو کیا سناؤں، ابھی میں آپ کو یہ سناؤں تو ساری زندگی گزر جائے، یہی باتیں آپ سنتے رہیں. تو اب دیگر صحابہ نے کیا کام کیا؟ وہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے اور باہر نکل کے حجرہ عائشہ صدیقہ سے باہر نکل کے نا گھروں کو نہیں گئے. ان سب نے آپس میں کھڑے ہو کر ایسے کان جوڑے، سر جوڑے اور سر جوڑ کر کہا رک جاؤ، ابھی حضرت عائشہ ان کو بتائیں گی. تو جب ان کو بتائیں گی تو یہ لا محالہ آ کر اسی ستون کے پاس نماز پڑھیں گے تو ہم چھپ کے دیکھتے رہیں گے. جدھر وہ نماز پڑھیں گے ادھر ہی میرے محبوب نے نماز پڑھی ہوگی. میں نے کہا مولوی صاحب کتنے لکھے ہیں؟ میں کہا مولوی صاحب کتنے لکھے ہیں؟ پورے قرآن میں آپ اس کو کہیں نہیں دکھا. خود سرکار نے بھی اس کی تعلیم نہیں فرمائی، لیکن صحابہ کی صحابہ کی سپاہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن صحابہ کی راہ اپنانا آسان نہیں ہے. اب وہ سارے چھپ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر نکلے اور آتے ہی انہوں نے ایک ستون کے پاس نماز پڑھی. تو وہ جب وہ گئے تو پھر وہ تینوں صحابہ تھے یا چاروں تھے جتنے بھی تھے، ان سب نے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور انہوں نے ایسے سکھ کی، حدیث کے الفاظ ایسے ٹھنڈی سانس لی کہ انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے آج ہمیں اس جگہ کا پتہ لگ گیا جہاں پر محبوب کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں.